السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جنازے پہ کرنے والے مسنون کام کیا ہیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع پر کرنے کے کام بتائے ہیں کہ کیا کرنے ہیں، اور شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خوشی کے موقع پر کس طرح خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے، اور اگر دکھ کا موقع ہے تو اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، اور اس پہ کرنے والے مسنون کام کیا ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کسی موضوع پہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم پر سے بوجھ کم کرنے آئے ہیں۔ تو لیکن ہم جو ہیں پچھلی قوموں کی طرح اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں، خود ساختہ چیزیں نکال کے ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ جب غوث کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے وضو کے نشانات سے چمک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فرشتے انہیں روک دیں گے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا طریقے اختیار کیے، کیا کیا طریقے ایجاد کیے۔ تو جتنی بھی یہ بدعات ہیں، جتنے بھی نئے طریقے ہیں جو دین میں دین کے نام پہ ایجاد کرتے ہیں، ہم ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز کا ثواب ملتا ہے تو انہی طریقوں کا، انہی باتوں کا ملتا ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب کوئی فرد اس کا آخری وقت ہوتا ہے، جان کنی کے وقت، یہ کرتے ہیں کہ لوگ سورہ یاسین پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو جو کہ بالکل بھی کسی سنت سے، کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ سورہ یاسین پڑھ جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ جب کسی بھی انسان کے اوپر ایسا وقت آئے تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے، اور یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے خود سنا سے کہا کہ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے تو لا الہ پڑھیں گے تو وہ تو مائنڈ کا جب ہو گیا، میرا شاید آخری وقت آ گیا۔ تو سورہ یاسین بھی تو اسی لیے پڑھی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو جو برا منائے گا تو اس بات پہ بھی بنا سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں شریعت کے معاملے میں کسی کی پسند ناپسند دل آزاری نہیں، بلکہ ہمیں جو ہمیں حکم دیا گیا وہی کرنا ہے، اسی کا ثواب ہے۔ تو پھر جو ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو زور زور سے عورتیں چیخنے چلانے بیان کرنے لگتی ہیں، اور یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور لعنت کی گئی ہے ایسی عورتوں پہ جو بیان کرتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم ان کے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے تھے، وہ بھی غم زدہ ہوئے تھے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ قدرتی بات ہے، لیکن بیان کرنا اور باقاعدہ گانوں کی طرح اس پہ مرثیے پڑھنا، یہ سب خرافات ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ میت کا منہ دیکھ رہی ہیں خواتین، جو کہ نامحرم ہے۔ اگر سب جو گھر کے خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ تو چلیں دیکھیں، آخری دفعہ ہم دیکھ رہے کہ ہمارا جو بھی ہے ریلیٹو، لیکن جو لوگ جو زندگی میں نامحرم تھی تو ان کو تو کوئی وہ وجہ نہیں ہے دیکھنے کی، اور نہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن ہم اس کو ثواب کا سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے دین میں کوئی اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی میت کو رو دھو کے چلیں، اس وقت فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی گواہیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں فرشتے گواہی کے طور پہ لکھتے ہیں، تو اس وقت اس شخص کے بارے میں اچھا بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ استغفار کیا جائے، اور استغفار کی دعائیں
بتائی گئی ہیں، جو مختلف ہمیں احادیث کی بکس میں مل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مل جاتی ہیں، مسنون دعائیں ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی ہیں ہمیں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ اور پھر جب جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو لوگ سپارہ پڑھنے کے لیے، گٹھلیاں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بالکل کہیں سے سننے سے ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھ کے بخشا جائے یا گٹھلیاں پڑھی جائے۔ اس کی بجائے ہم انفرادی طور پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی کے اپنے پیارے کے لیے قرآن پڑھے یا اپنے پیارے کے لیے دعا کرے، اور اس وقت کرنے کا یہ کام ہوتا ہے کہ استغفار کیا جائے اس کے لیے، اور لوگ ان کا مجمع زیادہ، جو لوگ آتے ہیں افسوس کر کے چلے جائیں، تو یہ بہترین طریقہ، یہی سنت ہمیں سکھاتی ہے، اور استغفار کیا جائے۔ پھر جنازے کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی پہلے تو 3 دن کا سوگ، ویسے جو ہمارے دین میں ہے کہ 3 دن کا سوگ کرنا چاہیے نا، تو 3 دن کا سوگ لوگ کرنے کی بجائے دوسرے دن ہی مہمانوں سے فارغ کرنے کے لیے مہمانوں کو فٹافٹ کل کرا لیتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، جو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، فروٹس رکھے جاتے ہیں پہلے، پھر کھانا، تو یہ بالکل ہمارے صحابہ جو تھے وہ سخت ناپسند کرتے تھے میت کے گھر کھانا کھانا، اور 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 3 دن جو جس گھر میں میت تھی، جنازہ تھا، فوتگی ہوئی ہے جس گھر میں، اس گھر میں 3 دن کھانا جو ہے وہ ان کے ریلیٹیوز، رشتہ دار، ہمسائے دیں، اور ان کے گھر کھانا نہیں بنایا، جبکہ ہم اس چیز کو ثواب سمجھتے ہیں، گھر والے بھی اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے دن ہی کھانا کل کر کے تو کھانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور کل 40واں 10واں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ صدقہ، مردہ جو ہے اس کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، اس کے لیے اس کے جو مر جاتا ہے اس کے لیے 3 طرح کے ثواب اس کو پہنچتے ہیں۔ ایک اس کو اگر کسی کو علم دیا ہے، ایک اس کی نیک اولاد، اور ایک صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے زندگی میں مسجد بنائی ہے، درخت لگایا ہے، یا کچھ بھی ایسا کام کیا، یا پانی کا کنواں کھودا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کو، ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں جس کا ثواب اس سے پوچھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کہا، تو پانی کا یعنی کنواں کھود دیا جائے یا پانی کا اہتمام کیا جائے، اور کوئی بھی ایسا کام جس کا اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے سکھایا، ہمیں کسی موقع پہ چھوڑا نہیں ہے کہ ہم تشنا رہ جائیں اور ہمیں خود سے چیزیں نکالنی پڑے، خود سے سپارے پڑھ کے، اور اس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر فوتگی کے گھر، پہلے تو اس کو جو فوت ہونے والا ہے اس کو کلمہ کی توفیق ہونا، اس کو یاد دلانا، کلمہ پڑھنا بہت بڑی اجر کی بات ہے، اس کو بڑا اعزاز ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ پھر دیکھیں یہ سارے خرافات کرنے کے بجائے استغفار کرنا چاہیے ایسے اس کے لیے، پھر یہ ہمیں سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جو شخص ہے اس کے لیے استغفار کی ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہیں کہ مردے کے لیے کون کون سی دعائیں استغفار کی جائیں، بہت خوبصورت دعائیں۔ اور پھر جو میت بچے کی ہے تو کیا دعا کی جائے، جنازے میں کیا پڑھا جائے، اور اس کے بعد استغفار مردے کے لیے کیا جائے، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا۔ اور یہ مطلب ہم وہ سب کچھ چھوڑ کے تو ہم خود سے پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ رسم بنا لی ہے کہ گٹلیاں پڑھی جائیں اور قرآن پڑھا جائے، پھر 40واں کیا جائے، یہ سب بوجھ ہے جو ہم نے خود سے اپنے سر پہ لاد لی ہے، اور ہم اب اس میں پھنس گئے۔ میں نے خود دیکھا کہ بعض لوگ 40واں کر رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں، دیکھا دیکھی اور رسم سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، خاندان میں عزت رکھنے کے لیے قرض لے کے وہ لوگ 40واں کرتے ہیں، عقول کرتے ہیں، اور اس طرح کے کام بوجھ ہو گیا نا، جو ہمارے نبی تو ہمارے سے بوجھ ہٹانے ہیں، لیکن ہم نے خود سے بوجھ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو اچھا کل ہو گئے، اس کے بعد 40ویں کے لیے قرض لیں گے، جو لوگ نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ یعنی کھلم کھلا بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ دوسرے وہی جہیز کی رسم کی طرح کہ بہت زیادہ دوسرے لوگ کمپلیکس اور نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، جو ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کے،
تو اس کا ثواب ہمیں نہیں ملتا، الٹا ہماری پکڑ ہوگی بدعت، کیونکہ ہم نے اس کو بدعت کو رواج دیا۔ تو پھر یہ چیزیں اگر ہیں، اور پھر یہ کچھ میں نے ایک فوتگی تھی گاؤں میں، تو ایک شخص تھا جس کی بیوی فوت ہوئی، تو ایک بڑا اچھا اسلام شریعت پہ عمل کرنے والا انسان، اس کو میں نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا کہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ پرنٹ کروا کے لوگوں کو دی، تاکہ وہ اس کی بیوی کے فوتگی پہ وہ پڑھے۔ پھر کوئی نہیں ٹھہرا، جب فوتگی جنازہ اٹھا لیا گیا تو جو لوگ افسوس کرنے آئے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے وہ دعائیں، کچھ لوگ اپنے مرضی سے یاسین وغیرہ بھی پڑھ رہے تھے، تو جو لوگ وہاں وہ دعائیں پڑھ رہے تھے اس کے بعد سارے لوگ چلے گئے، صرف وہ 2-4 لوگ رہ کے جو دور سے آئے تھے رشتہ دار، اور انہی کو انہوں نے کھانا دیا، اور کھانا بھی کوئی خاص نہیں تھا، بس اس لیے دیا کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ دور سے آئے، وہ ان کا کھانے کا انتظام انہوں نے ہی کرنا تھا، مطلب وہ بھی ان گھر والوں نے نہیں کیا تھا، کسی نے کیا تھا ان کو ان کے لیے نا۔ تو وہ میں حیران تھی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس میں اتنا بہترین طریقے سے شریعت پہ عمل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس شخص کو جس نے یہ کیا اور خرافات چھوڑ دی اور دین پر عمل کیا۔ ہم جب دین پہ عمل کرتے ہیں نا تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، اور ہم سے بوجھ جو ہم نے بلا وجہ کے اپنے پر لادے ہیں وہ بھی اتر جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ثواب بھی انہی چیزوں کا ملتا ہے۔ نہیں تو ہم جن چیزوں کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور اگر وہ دین کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو الٹا ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اور اگر کوئی نفلی روزے رہ گئے ہیں میت کی طرف سے تو وہ کرنا، یا اپنی طرف سے آپ خود سے انفرادی طور پہ کو پڑھ کے یا کوئی اچھا کام کر کے اس کا ثواب اس کو بھیج سکتے ہیں مردے کو، لیکن یہ اجتماعی طور پہ اس طرح کرنا، یہ سب کچھ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔